السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے شب بارات کی فاتحہ پڑھنے کا اور اس کا ثواب بخشنے کا انتہائی آسان طریقہ۔ لہذا یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ثواب جاریہ کے لیے اس کلپ کو آگے بھی شیئر فرمائیے گا۔ دیکھیں، شب بارات کی فاتحہ پڑھنے کا انتہائی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو کچھ بھی کھانا پانی موجود ہو، یا شب بارات کا آپ نے حلوہ بنایا ہو، ملیدہ کیا ہو، یا جو بھی کھانے آپ کے گھر میں بنے ہوئے ہوں، ان کھانوں میں سے تھوڑا تھوڑا کھانا اور ایک گلاس میں پانی بھر کر آپ سامنے رکھ لیجئے اور فاتحہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے۔ سب سے پہلے آپ کو کوئی بھی درود پاک، جو درود پاک آپ کو آسانی سے یاد ہو، آپ پڑھ سکیں، وہ آپ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، یا جو درود پاک آپ کو اپنی موبائل اسکرین پر نظر آ رہا ہے اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس طرح: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو آپ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ 1 مرتبہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے تاکہ آپ کا تلفظ بھی درست ہو جائے۔ اس طرح پڑھیں گے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ بڑی مشہور و معروف صورت ہے، عام طور پر نماز میں پڑھی جاتی ہے، لہذا ہر انسان کو یاد ہوگی، لیکن پھر بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے تاکہ آپ کا تلفظ بھی اچھا ہو جائے۔ اس طرح سے پڑھیں گے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ آپ کو 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ کو 3 مرتبہ وہی درود شریف جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہ آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ ایصال ثواب کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اس طرح سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب پہنچائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد دعا کریں گے: یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم نے جو کچھ قرآن شریف کی آیات اور درود شریف پڑھا ہے اور جو کچھ شیرینی یا کھانا پانی حاضر ہے، یا اللہ ان سب کا ثواب تیرے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے پیش کیا، مولا قبول فرما اور انہیں خوب خوب اجر و ثواب عطا فرما۔ پھر اس فاتحہ کا ثواب تیرے پیارے حبیب کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی بارگاہوں میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ پھر ہمارے نبی کے چاروں خلیفہ اور تمام صحابہ اور تمام اہل بیت اکرام کی بارگاہ میں نذر ہے، مولا قبول فرما۔ اس کے بعد تمام اولیاء اکرام، شہداء اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں نذر ہے، مولا قبول فرما۔ پھر تمام مسلمین و مسلمات جو دنیا سے انتقال کر چکے ہیں ان کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ پھر ہمارے باپ، ہماری ماں، دادا دادی، نانا نانی یا جو بھی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان کا نام لے کر آپ ان کو ثواب پہنچائیں۔ اس کے بعد اس شب برات کی فاتحہ کا ثواب، جو کچھ خوشبو شیرینی پانی حاضر ہے، اس سب کا ثواب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو اور تمام مسلمانوں کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی برکتوں سے نواز دے اور تمام آفتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے محبوب کا عاشق بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔
یا अल्लाह हमने जो भी दुआ मांगी है और जो नहीं मांगी है तू सबको जानता है, अपने फ़ज़ल व करम से हमारी हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हमें दीन व दुनिया की नेमतें अता फरमा। और उसके बाद जो भी आपका जायज़ मकसद हो, जैसे आप अपनी नौकरी के लिए, कारोबार की तरक्की और बरकत के लिए, अपनी औलाद के लिए, अगर आपकी औलाद नहीं है तो औलाद के लिए, या फिर औलाद है तो उसकी कामयाबी और तरक्की के लिए, या जो भी आपका जायज़ मकसद हो, किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो उससे शफायाबी के लिए भी आप दुआ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। जब हो दमे वापसी या अल्लाह लपे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस तरह से आपकी शब बारात की फ़ातिहा मुकम्मल हो जाएगी। लिहाजा आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जो तरीक़ा हमने फ़ातिहा ख़्वानी का आपको बताया, इसी तरीक़े से आप फ़ातिहा ख़्वानी शब बारात की बिलाशुबा कर सकते हैं। आप ख़ुद भी कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई ख़ातून है, कोई औरत है जो पढ़ी लिखी हैं, फ़ातिहा करना जानती हैं, तो वो भी बिलाशुबा शब बारात की फ़ातिहा दे सकती हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।